بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 5ویں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 21 سے 25 تک کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ سکو۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے تمہارے لیے بطور رزق پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز کرو گے بھی نہیں، کر سکو گے بھی نہیں، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مختصر وضاحت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے، سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت، کالے ہو یا گورے، عربی ہو یا اجمی، سب کے سب، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں میں سے، یہ پیغام ان سب کے لیے ہے۔ ان سب کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں رب کی عبادت؟ اس لیے کہ عبادت انسان کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی ذات میں کمزور ہے، اسے اپنے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے سامنے اپنے دل کا حال رکھے، کوئی ہو جو اس کی ساری ضروریات پوری کرے، کوئی ہو جس کے آگے وہ جھک جائے، کوئی ہو جس پر وہ خرچ کرے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی فطرت کے اندر ہیں، لیکن انسان کے ان اعلیٰ ترین جذبات کا دراصل مستحق کون ہے؟ وہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ عبادت ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے وہ رب؟ وہ الذی خلقکم، وہ جو تمہارا خالق ہے، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور صرف تم کو پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی انسان اس پلانٹ پہ آئے سب کو اسی نے بنایا، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ والذین من قبلکم،
اور ان لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ ہر طرح کے نقصان سے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کمزور چیزوں کو اپنے سارے احساسات اور اپنے جذبات کا مرکز بنا لیتا ہے یا ان کو اپنا سہارا سمجھتا ہے تو سارے سہارے ٹوٹنے والے ہیں. انسان انسانوں کی تمام تر توقعات پوری نہیں کر سکتے، لہذا انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ انسان کو غم کیوں لاحق ہوتا ہے، انسان کن چیزوں پہ دکھی ہوتا ہے، کون سی چیزیں انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی، انسان مایوس کیوں ہوتا ہے. یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر کیفیات اپنی انتہا کو پہنچ کر انسان کو کیوں پریشان رکھتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان اپنا مرکز محبت اللہ کے سوا دوسروں کو بناتا ہے. اپنے لیے سہارے اللہ کے سوا جب دوسروں کو بنائے گا تو کمزور سہارے جب ختم ہوتے ہیں تو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت میرے فائدے کے لیے نہیں، عبادت تمہارے اپنے فائدے کے لیے، تاکہ تم پریشانی سے بچو، غلط راہ پہ چلنے سے بچو اور الٹیمیٹلی غلط انجام سے بچو. تمہیں ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو. پھر رب کی پہچان کروائی گئی. کون ہے تمہارا رب جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، کون ہے رب تمہارا؟ وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، دور دور تک پھیلا دیا کہ تم اس میں چلو پھرو، اس پر آرام کرو، اس سے کھاؤ پیو. اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ سارا دن ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ ہم ایک ایسی چیز پر سوار ہیں کہ جو ایک زبردست رفتار کے ساتھ کائنات میں حرکت کر رہی ہے، تیر رہی ہے اس فضا کے اندر. اور زمین کی حرکت دوہری حرکت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم امن چین کے ساتھ یہاں رہتے ہیں. اور پھر صرف زمین نہیں، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اس نے آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت کی طرح بنایا. جب ہم کسی انسانی بنائی ہوئی چھت کے نیچے ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمیں خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ کہیں یہ چھت گر نہ پڑے یا اس پر لگی ہوئی چیز ہمارے اوپر نہ آ پڑے. لیکن آسمان کو دیکھ کر ہمیشہ سکون کا احساس ہوتا ہے. چاہے وہاں ہمیں ستارے نظر آئیں یا سورج یا چاند، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارے سر پہ گریں گے. بادل خرامہ خرامہ چلتے جاتے ہیں، لیکن ہم سب ان کے نیچے محفوظ امن و امان کے ساتھ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ کون ہے وہ جس نے یہ چھت بنائی کہ جس تک انسان کی رسائی بھی نہیں؟ کہاں یہ کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ایسی کوئی چھت اپنے لیے بنا سکیں. تو جس نے یہ بنایا وہی اس کا اہل ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کو اپنا معبود بنائے. انسان کی یہ ویکنس ہے کہ جب اس کو اصل خدا نظر نہیں آتا، اپنا معبود، اپنا خالق نظر نہیں آتا، تو وہ نظر آنے والی چیزوں کو اپنا خدا بنا بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید اپنا تعارف فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے، غلہ نکالا، تمہارے رزق کا اہتمام کیا، تمہیں کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی اور کو اپنا الہ نہ بناؤ، کسی کو معبود مت سمجھو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. لیکن انسان کی عام طور پر کمزوری یہ ہے کہ جب اس کو اصل الہ نظر نہیں آتا تو وہ دوسری چیزوں کو اپنا الہ سمجھتا ہے. اللہ کے سوا باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں، کریٹڈ ہیں، کریشن ہیں،
تخلیق کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں۔ خالق صرف ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، اور اس نے صرف بنایا نہیں، وہ ان سب چیزوں کو چلا بھی رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی ایک مخصوص رفتار کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سورج کو دیکھیے، جب سے بنا ہے اپنا کام کر رہا ہے، اس کی مشینری میں کسی دن خلل نہیں آیا، اس نے کبھی اپنا کام چھوڑا نہیں۔ اسی طرح باقی مخلوقات بھی جس کو اللہ نے جس کام اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ تمام چیزیں اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ہوش و حواس عطا کیے، تاکہ وہ اللہ کی مختلف پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر، مختلف نشانیوں کو دیکھ کر اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچانے، اور پھر اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے دل کے بھرپور جذبات کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکے، اس کو پہچان کر اس کو مانے، اس سے محبت کرے، اس کے آگے اپنا سر جھکائے۔ لہٰذا اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے لیے اپنا ماتھا نہ ٹیکیں، کسی اور سے نہ مانگیں، وہ اپنے رب سے مانگیں، کسی اور کو اس کے برابر قرار نہ دیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے ان تمام چیزوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے انسان کو ان سے کام تو لینا چاہیے، ان سے فائدہ تو اٹھانا چاہیے، لیکن ان کو پوجنا نہیں چاہیے۔ عبادت صرف اپنے رب کی کرنی چاہیے جو ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف، جو کہ اللہ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا، جس میں عبادت کے طریقے بتائے گئے کہ انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، پوری رہنمائی عطا کی۔ تو اب اسے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے اس لیے کہ تمہیں اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے، تو اپنا یہ شک دور کر لو۔ اور اس کے لیے چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی نہیں کسی اور کی لکھی ہوئی ہے یا بھیجی ہوئی ہے، تو پھر تم انسان، تم بھی بنا سکتے ہو، ایسی کوئی اور کتاب لے کر آؤ۔ کتاب نہیں تو کوئی صورت ہی لے آؤ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ 10 آیتیں ہی بنا لاؤ۔ لیکن اگر تم نہ بنا سکو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم اسے اللہ کی کتاب سمجھو اور اس میں شک نہ کرو۔ جیسے کہ آغاز میں کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ، اور اگر نہیں بنا سکتے تو پھر کیا کرو؟ ایمان لے آؤ اس پر، اسے اپنا ہادی اور رہنما سمجھو۔ اور پھر پوری طرح چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اکیلے نہیں بنا سکتے تو جس کی مدد لینا چاہو سب کو اکٹھا کر لو، دنیا بھر کے فلاسفر اکٹھے کر لو، رائٹرز اکٹھے کر لو، جس کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جس کو چاہتے ہو تم اپنا مددگار بنا لو، لیکن پھر بھی تم ایسی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، آج تک کوئی اس جیسی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکا، نہیں پیش کر سکا۔ اگر نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سرنڈر کر لینا چاہیے، مان جانا چاہیے، اور اس کتاب کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم نہ کر سکو، آیات پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ ہی خود فرمایا کر سکو گے بھی نہیں، تو کیا کرو؟ پھر آگ سے بچو، کیونکہ اس کتاب کے انکار کا مطلب ہے آگ، جس سے اللہ اپنے بندوں کو خود ڈرا رہا ہے۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود خبردار کر رہا ہے کہ اگر تم نے اس کتاب کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر نہ کی، اپنی مرضی کی، تو پھر قیامت کے دن مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
اس مشکل سے بچنے کے لیے ابھی سے ہوش میں آ جاؤ. فاتقوا النار، بچو اس آگ سے. کیسی ہے وہ آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی انسان اس میں جلیں گے تو وہ مزید اس آگ کو بھڑکانے کا کام کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ پتھر بھی ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پتھر کی آگ، پتھر کا کوئلہ، اس کی آگ بہت شدید ہوتی ہے کہ جس سے بڑے بڑے انجن چلائے جاتے ہیں. اور یہ آگ کس کے لیے ہے؟ اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی اس کتاب کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ ایک طرف جہاں ڈراوا ہوتا ہے وہاں خوشخبری بھی ہوتی. ایسا نہیں کہ صرف ڈرایا گیا، اور ڈرایا اس لیے گیا تاکہ انسان ہوش میں آئے اور صحیح راہ اختیار کرے اور نقصان سے بچ سکے. تو دوسری طرف خوشخبری کیا دی گئی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں. یعنی ایمان کے ساتھ عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی صرف باتیں نہ کریں بلکہ کچھ کر کے بھی دکھائیں. اور کیا کریں؟ اچھے اچھے کام کریں. کون سے اچھے کام؟ جن کو اللہ نے اچھا کہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز. کیا؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں. کیسے باغ ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. امیجن کیجئے کہ باغ ہو، وہاں پانی ہو، طرح طرح کے پھل ہوں، پرندے چہچہا رہے ہوں، ہر طرح کی خوبصورتی ہو، اور اس کے بیچ میں انسان کا گھر ہو. ہر انسان ایسی ڈریم لینڈ کی سوچ رکھتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر ہو اور بہت ہی خوبصورت گھر ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے دنیا میں ہی خوشخبری دے دی کہ اگر تم اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن کر آؤ گے تو تمہارے لیے پھر ایسے ہی گھر ہوں گے جو باغوں کے اندر ہوں گے، جہاں چشمے جاری ہوں گے. وہاں پر تمہیں کھانے کو پھل دیے جائیں گے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا. یعنی دیکھتے ہی وہ اس کو پہچان جائیں گے. انسان کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اجنبی چیز کو دیکھتا ہے، کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے، تو اس سے گھبراتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ایکسیپٹنس میں مشکل ہوتی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پھل ان کی مہمانی کے لیے پیش فرمائیں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر انہیں گھبراہٹ ہو، بلکہ وہ دیکھتے ہی کہیں گے کہ اچھا ایسے تو ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ ملتے جلتے پھل ہوں گے، یا تو دنیا کے پھلوں سے، یا یہ کہ وہ ایک دفعہ ایک سیٹ آئے گا تو دوسرا اس سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن ذائقے میں مختلف اور تاثیر میں فرق. اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج کا لفظ صرف بیویوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ زوج، بیوی اور شوہر دونوں یعنی اسپاؤس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ان کے لیے پاکیزہ بیویاں جن کی کمپینین شپ، جن کا ساتھ ان کے لیے باعث راحت و مسرت ہوگا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. حقیقت یہ کہ انسان کو دنیا میں اگر یہ تمام نعمتیں مل بھی جائیں تو دنیا خود ختم ہونے والی ہے، اس لیے کوئی بھی چیز یہاں کی پائیدار نہیں. کسی بھی چیز کے فنا ہونے کا تصور انسان سے ہر طرح کا لطف ختم کر دیتا ہے، لیکن جنت تمام تر نعمتوں کے ساتھ اس کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.